لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز مہمان خصوصی اور تمام جامعہ کے معلمین و معلمات اور تمام طالبات جامعہ، آج کے اس پر رونق بزم میں میرا موضوع سخن ہے: ہم جشن یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں؟ دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ۔ بلا شبہ وطن عزیز، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک 15 اگست یوم آزادی، جس دن ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ دوسرا 26 جنوری یا گنتنتر دیوس یا ریپبلک ڈے جسے کہا جاتا ہے، جس دن ہمارا ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ آزاد ہندوستان کا دستور بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر گہری بحث ہوئی اور پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر سا اجلاس میں تمام ارکان نے اس نئے دستور پر دستخط کیا اور 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ عزیز سامعات کرام، تبھی سے ہر سال باشندگان وطن اور برادران وطن 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر بڑے جوش و خروش اور دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگاری دن بن گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ تو آئیے تاریخ کے آراق کا مشاہدہ کرتے چلے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، بلکہ اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، تب جا کر 26 جنوری کو جشن منانے کا یہ زرعی موقع ہندوستانیوں کو نصیب ہوا۔ انگریزوں کا پہلا قافلہ 1601 میں دور جہانگیر میں ہندوستان آیا تھا۔ اس حساب سے انگریزوں کا انخلا ہندوستان سے 1947 میں 340 پر 6 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر ایک صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لالہزار ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار، سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے بے قطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں جہاں برادران وطن نے حصہ لیا، وہیں ہمارے مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ مسلمان بھی سب سے پیش تھے۔ اور اگر جنگ آزادی کی قربانیوں میں مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائے تو یہ آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ چمن کو جب لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن کہ یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ بہرحال 26 جنوری کو ہندوستان نے اپنا دستور مقرر کیا اور اسی دوران انہوں نے اس کے آغاز میں ایک بہت ہی خوبصورت سا جملہ لکھا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزادی، سماجوادی اور جمہوریت نظام ہونے کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے اور تمام شہریوں کے لیے سیاسی، معاشی، اظہار رائے، اظہار خیال، انصاف، آزادی عبادت، آزادی مذہب کو یقینی بنایا جائے اور ملک کے اندر سالمیت، یکجہتی کو قائم اور دائم رکھا جائے۔ یقیناً دستور ہند کا سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تمام مذاہب اور نظریات رکھنے والوں کو اس بات کی مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے نظریات، اپنے روایات کے ساتھ ملک کے اندر خوشی، اطمینان و سکون کے ساتھ
زندگی گزار سکتے ہیں. اپنے تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنی کلچر میں وہ اپنے اپنے طور پر عمل کرنے میں مکمل آزادی ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی ثقافت، اس کی تہذیب، اس کی زبان، اس کی کلچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، یا کسی کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنائے، یا کسی کے پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ کرے. اور یہ بات ہی اور یہ نظام ہی ہندوستانی جمہوریت کا نظام یہی بہترین نظام ہے جس کے اندر مختلف خیالات کے لوگ بستے اور رہتے ہیں. یہاں پر دوستی، بھائی چارگی، یکجہتی، میل جول یہاں کی ایک خاص پہچان ہے. ہندوستانی عوام یہ 26 جنوری اس لیے بھی مناتے ہیں جو ہمارے آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور کثیر المذاہب ہونے کے باوجود اس میل جول ہونے کے اس عظیم جمہوریت نظام ہونے پر ناز کرنے کے لیے ہم 26 جنوری کو جشن کے طور پر مناتے ہیں. اور اس دن پورے ملک میں سرکاری چھٹی رہتی ہے، اور تعلیم گاہوں اور سرکاری اداروں میں جشن یوم جمہوریہ کے طور پر پروگرام منعقد کی جاتی ہے اور قومی پرچم لہرایا جاتا ہے. ہندوستان کے شہری ہونے کے ناطے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اس بات کی یقینی بنایا جائے کہ وہ اپنے آپ کو یکجہتی، میل جول، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے ہمارے ملک میں، اور اپنے ملک کی ترقی اور حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کرے، اور اس دستور کا پاس و لحاظ کرے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اس دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. ہمارے کچھ باشندگان ہند ہی نے ہمارے بالخصوص ہمارے مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے، اور مذہب و دھرم کے نام پر جو سیاسی کھیل کھیلا ہے انہوں نے، اور حکومت کی پشت پناہی میں مسلمانوں کا قتل عام بھی انہوں نے کیا ہے. اور اب وہ مسلمانوں کے مذہبی اور اس کے دخل کرتے ہوئے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے ملک میں وہ مکمل طور پر جمہوریت باقی نہیں رہی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جمہوریت کے دشمن اور دستور کے قاتل ہیں. وہ اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو اور برادران وطن ایک ساتھ مل کر ان چند فرقہ پرستوں کے ساتھ خلاف میں اٹھ کر، اور فرقہ پرستوں کے ساتھ دینے والی حکومت کے خلاف ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیں، ناکام بنائیں، تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم ایک پورے دنیا میں ایک ایسے بڑے جمہوری ملک میں رہتے ہیں جس میں یوم جمہوریہ خوشی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. اب آخر میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. دل سے نہ نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نہ نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. ثبوت کیا دوں میں تجھے اپنے وطن کا اے ظالم، ثبوت کیا دوں میں تجھے اپنے وطن کا اے ظالم، پانی نہ ہو تو وضو بھی اسی مٹی سے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.